آج 12 ربیع الاول بدھ کا نہایت بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج اگر آپ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ کے حکم سے رزق کی بند راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، گھریلو تنگیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور برکتیں آپ کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں۔ بے شک ابھی پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کا نہایت بابرکت اور عظمت والا دن آ چکا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنے والا اپنے دل میں ایک نئی روشنی، ایک نیا سکون اور ایک نئی امید محسوس کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا وظیفہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے، دل کی بے چینی کو راحت میں بدلتا ہے اور زندگی میں خیر اور برکت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کے اس مبارک دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھ لیں۔ اس موقع کو معمولی مت سمجھیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ناظرین کرام، ربیع الاول اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور بے شمار خیر کے خزانے لے کر آتا ہے۔ جب انسان ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل کی ویرانی آباد ہونے لگتی ہے، مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے اور زندگی میں برکت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو راستے آسان ہونے لگتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے اور انسان ہر حال میں اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہوتے ہیں۔ کوئی رزق میں وسعت چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر میں سکون کا طلبگار ہے، کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے اور کوئی اپنی زندگی کی بڑی پریشانیوں سے نجات مانگ رہا ہے۔ آج کا یہ مبارک دن اپنے رب کے سامنے جھکنے، عاجزی اختیار کرنے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جب کرم فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا بندے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ 12 ربیع الاول بدھ کا دن رحمتوں کی بارش کا دن ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے، عبادت میں اضافہ کرنے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے۔ جو شخص ان بابرکت دنوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جب آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول بدھ کا دن آ جائے تو باوضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مکمل توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں۔ یہ وظیفہ آپ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خاص جگہ یا مخصوص وقت کی شرط نہیں۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، سچی نیت اور اخلاص ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رحمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے اور انسان اپنے رب کی خصوصی عنایتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کے ان مبارک دنوں کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں، کیونکہ یہ دن رحمت، برکت اور قبولیت کے دن ہیں۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب آج کے اس مبارک اور خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ روزانہ ایسے روح پرور وظائف، مجرب اعمال اور ایمان تازہ کر دینے والی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اب آج کے عمل کو پوری توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کے مبارک دن جب بھی آپ کو فرصت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنے پاس ایک مٹھی چینی رکھ لیں۔ پھر سب سے پہلے نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی وہ مبارک درود ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف وہ عظیم عمل ہے جو دلوں کے غم دور کرتا ہے، دعاؤں کو آسمانوں تک پہنچاتا ہے اور بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین آئیے 1 مرتبہ درود ابراہیمی محبت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت اور مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کا دکھ الگ ہے، ہر دل کی ایک الگ داستان ہے۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر روزگار کی تلاش میں ہیں تو اچھی نوکری کی نیت کر لیں، اگر قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں، اگر اولاد کے لیے پریشان ہیں تو اولاد کی بھلائی کی نیت کر لیں، اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو آسانی کی نیت کر لیں۔ جو بھی جائز مقصد آپ کے دل میں ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں تعوذ پڑھنے سے شیطانی وسوسے اور رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور بسم اللہ پڑھنے سے کام میں برکت، رحمت اور خیر شامل ہو جاتی ہے۔ جس عمل کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کی جائے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ جب آپ نیت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو پھر مکمل یقین، عاجزی اور امید کے ساتھ اس مبارک وظیفے کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ ربیع الاول کے یہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کے خاص دن ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی عظیم سورت کی تلاوت کرنی ہے جو حجم میں تو بہت مختصر ہے لیکن فضیلت، برکت اور روحانی اثرات کے اعتبار سے بے حد عظیم ہے۔ یہ مبارک سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس میں خوشخبری بھی ہے، رحمت بھی ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا پیغام بھی۔ جو شخص مشکلات، پریشانیوں اور زندگی کی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہو وہ اس مبارک سورت کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد اور آسانی کی دعا کر سکتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اس کا یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور وہی اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج اپنے دل سے ہر قسم کی مایوسی نکال دیں اور کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ تلفظ درست ہوں، الفاظ واضح ہوں اور تلاوت سکون اور توجہ کے ساتھ کی جائے۔ جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے ٹھہر ٹھہر کر محبت اور ادب کے ساتھ تلاوت کریں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ اپنی حاجات، اپنے دکھ،
اپنی پریشانیاں اور اپنی امیدیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ وہ رب کریم بندے کی آواز سننے والا، دل کے راز جاننے والا اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر ایک نہایت خوبصورت اور روح کو سکون دینے والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں پر مشتمل ہے جنہیں پڑھتے وقت بندے کا دل اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا غنی جو پڑھنا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یا اللہ وہ مبارک نام ہے جو تمام ناموں کا سردار ہے، وہ نام جسے پکار کر بندہ اپنے رب سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اور یا غنی جو اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے سب کو عطا کرنے والے، اے بے نیاز رب، اے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے والے۔ سوچئے، جب ایک محتاج بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ یا غنی جو، تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میں محتاج ہوں اور تو سب سے بڑا غنی ہے، میں کمزور ہوں اور تو ہر چیز پر قادر ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اب اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یا اللہ یا غنی جو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی جو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی جو 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کی حاجت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اپنے رب سے دعا کریں، اپنے مسائل اس کے سپرد کر دیں، اپنی پریشانیاں اس کے حوالے کر دیں۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کے اس بابرکت دن یہ وظیفہ عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر اپنے رب سے امید رکھیں۔ اس کی رحمت سمندروں سے زیادہ وسیع ہے، اس کا کرم آسمانوں سے زیادہ بلند ہے اور اس کی عطا کا کوئی حساب نہیں۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر، برکت، آسانی اور سکون کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اب تک آپ مکمل توجہ کے ساتھ پہلے اور دوسرے وظیفے کا طریقہ سمجھ چکے ہیں۔ اب آئیے تیسرے اور اس عمل کے نہایت اہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت بابرکت اور خوبصورت صفاتی نام کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا لطیفو۔ یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ایک ہے جو بندے کے دل میں امید، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین پیدا کرتے ہیں۔ لطیفو کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، ان کے چھپے ہوئے حالات کو جانتی ہے، ان کی خاموش دعائیں سنتی ہے اور ان کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرماتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی کسی کو بتا نہیں سکتے، کتنے ہی دل ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے درد سہتے رہتے ہیں، کتنی ہی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو رات کے اندھیروں میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام یا لطیف ہو بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میری فریاد سن رہا ہے اور میرے لیے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کے اس بابرکت دن آپ نے اس مبارک نام کا وظیفہ پورے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک نہایت اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی آپ کوئی دعا، ذکر یا وظیفہ پڑھیں تو اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اپنے دل کی بات اس کے سپرد کر دیں اور اس سے خیر اور بھلائی کی دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے حالات جانتا ہے اور ان کے لیے وہ راستے پیدا کر سکتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ یا لطیفوں کا مبارک وظیفہ مکمل پڑھ لیں تو اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم اور بابرکت نام پڑھنا ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ وہ مبارک نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، بزرگی، رحمت
اور کرم کی جھلک نظر آتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اس مبارک نام کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ یہ وظیفہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، امید اور توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس مبارک نام کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ایک بار یا ذوالجلال والاکرام، دو بار یا ذوالجلال والاکرام، 3 بار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق میں بہتری، گھریلو سکون، اپنی جائز حاجات کی تکمیل، صحت و عافیت یا زندگی میں آسانیوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کے دوران اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اب پورے عمل کو ایک مرتبہ ترتیب سے ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ یا غنی جو پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے اور آخر میں 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو چینی موجود ہے اسے کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے کھا سکے۔ مثال کے طور پر کسی درخت کے نیچے، کسی کھلی جگہ یا ایسی جگہ جہاں چیونٹیاں، پرندے یا دیگر چھوٹے جاندار اسے کھا سکیں۔ اس عمل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی، خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ اپناتا ہے اور یہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنی تمام جائز حاجات کے لیے دعا کریں۔ خصوصاً 12 ربیع الاول کے اس مبارک دن اللہ تعالیٰ سے رحمت، برکت، ہدایت، رزق حلال، صحت، عافیت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی طلب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں خیر اور برکت نازل فرمائے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی سے محبت رکھتے ہیں تو کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر، برکت اور آسانیوں کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔